موت کے بعد بے نمازی کی قبر میں پہلی رات کیسی ہوگی اور مرنے کے بعد بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیسا سلوک کیا جائے گا اور مرنے کے بعد بے نمازی کو قبر میں کتنی سزائیں دی جائیں گی اور بے نمازی کو قبر میں کس کس طرح کی سزائیں دی جائیں گی اور نماز چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ پاک دنیا کی زندگی میں 6 قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک بے نمازی کی عمر سے برکت ختم فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جاگنے سونے میں اللہ پاک برکت ختم فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک بے نمازی کے چہرے سے نورانیت ختم فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان کے چہرے پر ایمان کا نور ہوتا ہے اور جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے سے ایمان کا نور ختم فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک بے نمازی کو کسی بھی عمل کا اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ بے نمازی صدقہ خیرات کرے، بے نمازی والدین کی خدمت کرے، بے نمازی اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، وہ کوئی بھی نیک عمل کرے، لیکن اللہ پاک اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کو کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ نمبر 4، اللہ پاک بے نمازی کی کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان بے نمازی کی دعا لٹکا دی جاتی ہے۔ نمبر 5، دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جانور، ہر پرندہ، اللہ پاک کی ہر قسم کی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے۔ اور 6ٹھی سزا اللہ پاک دنیا کی زندگی میں بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے بے نمازیوں کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ جتنی بھی اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں اور جس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو بے نمازیوں کے لیے ان دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو اللہ پاک اسے 3 قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، بے نمازی ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، بے نمازی بھوکا مرتا ہے، اگرچہ کہ وہ جتنی مرضی خوراکیں کھا لے، جتنا مرضی اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن جب بے نمازی مرتا ہے تو بھوکا مرتا ہے۔ اور نمبر 3، مرتے وقت بے نمازی کو اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بے نمازی کو پلایا جائے پھر بھی بے نمازی کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ پاک بے نمازی کو قبر کے اندر 3 قسم کی سزائیں مزید دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک بے نمازی کی قبر کو اتنا تنگ فرما دیتا ہے، اتنا تنگ فرما دیتا ہے کہ اس کی قبر آپس میں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے نمازی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں اللہ پاک جہنم کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، بے نمازی پر اللہ پاک ایک سانپ مقرر کرتا ہے جس کا نام ہے الشجاع الاقرع۔ وہ بندے سے کلام کرے گا اور اس کی آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی، اس کے ناخنوں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہوگی اور وہ بے نمازی کو مارے گا، کہے گا کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے فجر سے لے کے ظہر تک ماروں۔ تو ظہر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر سے لے کے عصر تک ماروں۔ تو عصر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عصر سے لے کے مغرب تک ماروں۔ پھر تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا،
مجھے حکم ہے کہ میں تجھے مغرب سے لے کے عشاء تک ماروں، اور پھر تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عشاء سے لے کے صبح فجر تک ماروں۔ وہ قیامت تک بے نمازی کو قبر کے اندر ڈھنستا رہے گا، بے نمازی کو مارتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جب بے نمازی اپنی قبر سے نکلے گا تو اللہ پاک اس کو پہلی سزا یہ دے گا کہ حکم ہوگا کہ اے فرشتوں یہ بے نمازی ہے، اس کا حساب سختی سے لیا جائے۔ دوسری سزا اللہ پاک قیامت کے دن بے نمازی کو یہ دے گا کہ بے نمازی اللہ پاک کے قہر و غضب کا شکار ہوگا۔ اور تیسری سزا اللہ پاک قیامت کے دن بے نمازی کو یہ دے گا کہ بے نمازی کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ بے نمازی قیامت کے دن جس صف میں اسلام کا دشمن، اللہ اس کے رسول کا دشمن ابو جہل کھڑا ہوگا، بے نمازی ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو بھائیوں، کبھی بھی پنجگانہ نماز نہ چھوڑیے گا۔ 5 وقت کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔